بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ نماز تراویح کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے تراویح میں قرات کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اس کے متعلق مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ ہے تراویح میں بسم اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے جو کہ 2 صورتوں کے درمیان فصل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ خارج نماز یعنی نماز کے باہر ہر صورت سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے۔ نماز میں الحمد سے پہلے سرن پڑھنا یعنی نماز کی حالت میں الحمد سے پہلے بغیر آواز کے پڑھنا سنت ہے۔ الحمد کے بعد جو صورت پڑھی جائے اس کے شروع میں پڑھنا سنت نہیں، نہ سرن نہ جہرن۔ جب قرآن کریم تراویح میں ختم کیا جائے تو کسی ایک صورت کے شروع میں اس کو جہرن پڑھنا چاہیے۔ اگر سرن پڑھا تو مقتدیوں کا قرآن شریف تمام نہیں ہوگا، ایک آیت کی کمی رہ جائے گی۔ آگے کا مسئلہ ہے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھنا کیسا ہے۔ تو جواب ہے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کو زور سے پڑھنا، حتیٰ کہ اگر ایک رکعت میں متعدد صورتیں بالجہر پڑھے یعنی زور سے پڑھے تو بھی ان کے درمیان زور سے پڑھنا خلاف سنت ہے، اور ایسی صورت میں آہستہ بھی نہ پڑھے۔ البتہ اگر قرات بسر پڑھے یعنی آہستہ سے قرات پڑھے تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا احسن ہے یعنی زیادہ بہتر ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے تراویح میں علم ترا سے پڑھنا کیسا ہے۔ تو تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اور اس میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھنا مستقل سنت ہے، مگر جہاں کے نمازی اس قدر ضعیف اور کم ہمت ہو کہ پورا قرآن شریف سننے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے جماعت تک چھوڑ دے، تو وہاں بہتر ہے کہ جس قدر بسہولت سن سکتے ہو اس قدر پڑھا جائے، لیکن اس صورت میں ختم قرآن کی سنت کا ثواب حاصل نہ ہوگا۔ آگے کا مسئلہ ہے علم ترا سے تراویح پڑھنے کی ترتیب کیسی ہے۔ تراویح میں علم ترا کیف سے سورہ ناس تک پڑھے، پھر 11ویں رکعت سے دوبارہ علم ترا کیف سے مسلسل سورہ ناس تک پڑھے تو یہ بھی درست ہے۔ آگے اور ایک مسئلہ ہے تراویح میں علم ترا سے پڑھنے کی دوسری ترتیب کیا ہے۔ تو بعض مسجدوں میں علم ترا سے جو تراویح پڑھی جاتی ہے وہ علم ترا کیف سے مسلسل نہیں پڑھتے بلکہ سورہ اخلاص تک پڑھتے ہیں، اور پھر 9ویں رکعت میں دوبارہ علم ترا کیف اور 10ویں میں لإلافی پڑھتے ہیں، اور پھر 11ویں میں اور 12ویں میں معوذتین پڑھتے ہیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور 13ویں رکعت میں ارائیت الذی سے پڑھتے ہیں، سورہ ناس تک مسلسل پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آگے کا مسئلہ ہے تراویح میں پارہ ام یعنی اما پارہ پڑھے یا علم ترا کیف پڑھے۔ کاہلی اور سستی کی وجہ سے لوگ مکمل قرآن ختم کرنے پر آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، یا کوئی حافظ قرآن نہ ہو اور کسی کو 30واں پارہ یاد ہو، تو ایسی صورت میں بنسبت علم ترا کیف سے تراویح پڑھنے کے ہر روز 30واں پارہ پورا پڑھنا افضل ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے جو شخص روزہ نہ رکھ پائے اس کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے۔ تو جواب ہے روزہ مستقل عمل ہے اور نماز تراویح مستقل عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور رات کا قیام یعنی تراویح نفل۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 مستقل عمل ہے۔ اگر کسی وجہ سے آدمی ایک عمل سے معذور ہو تو اس کی وجہ سے دوسرا عمل معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسے شخص کو جو کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو تراویح ادا کرنی چاہیے، ورنہ سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پکڑا جائے گا، ماخوذ ہوگا یعنی پکڑا جائے گا۔ آگے کا مسئلہ ہے تراویح میں قرات کی کیا مقدار ہو۔ تو جواب ہے قرات واجبہ سورہ فاتحہ کے بعد مقدار 3 آیت قصیرہ ہے یا 1 آیت طویلہ ہے، یعنی 3 چھوٹی آیت، یہ 1 لمبی آیت، ایسی بڑی آیت جو 3 آیت کے برابر ہو۔ اس سے کم قرات سے واجب ادا نہ ہوگا۔
آگے اور ایک مسئلہ ہے، تراویح میں قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا کیسا ہے؟ بعض فقہا نے تراویح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کو سنت لکھا ہے، لہٰذا اگر کبھی کبھی ایسا کر لیا جائے تو مذائقہ نہیں، مگر التزام نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیشہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں التزام ہو وہاں توڑنا چاہیے۔ تراویح میں آگے کا مسئلہ ہے، تراویح میں امام صاحب قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھے تو تراویح کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر دوران نماز امام صاحب نے قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھائی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے اور ایک مسئلہ ہے، آگے پڑھے ہوئے حصے کا اعادہ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب ہے، اگر کوئی آیت چھوٹ گئی اور کچھ حصہ آگے پڑھ کر یاد آیا کہ فلاں آیت چھوٹ گئی ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد آگے پڑھے ہوئے حصے کا لوٹانا بھی مستحب ہے۔ آگے اور ایک مسئلہ ہے، قرات میں فحش غلطی کی تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے اس مسئلے کا، نماز کے دوران اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایسی فحش غلطی ہو جائے جس سے معنی بالکل بدل جائے اور تعویل کی کوئی صورت نہ رہے تو اس فحش غلطی سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر قریب المخارج حروف میں عدل بدل ہو جائے، مثلا زو اور زود، تو اور تا، یا ہا اور ہا وغیرہ، تو متاخرین کے نزدیک مطلقاً نماز فاسد نہ ہوگی، الا یہ کہ کوئی شخص قصداً ارادے سے غلط پڑھے تو پھر یقیناً فساد کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے ایک تنبیہ ہے، اس مسئلے کے آگے تنبیہ یہ ہے کہ قرات میں جو بھی غلطی ہو اس کے بارے میں صورت واقعہ بتا کر جانکار عالم اور مفتی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ بھئی قرات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے معلوم کرے کہ بھئی یہ غلطی ہوئی ہے، کیا اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں۔ آج کے لیے اتنے مسائل کافی ہے، کل آئندہ جو ہے تراویح کے متعلق اور مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کی کثرت کرے، دعاؤں کا، نمازوں کا، تراویح کا اہتمام کریں، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو خاص کر کے اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔